نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان نے اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ نے ہمیں اس کتاب کو نواز کر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے مقدر کر دی۔ اللہ ہمیں اس سے صحیح ہدایت حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ تو ہماری آیت نمبر ہے 153 ہو گئی، وہ 154 کرنا ہے۔ تو اب تک تو ہم نے الحمدللہ بار بار سیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہے، جو سب میں زیادہ صابر ہو اور شاکر ہو، اللہ کی نعمتوں پر مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے جو بھی نعمت ملی ہے اس پر شکر ادا کرنے والا بنائے۔ تو ویسے ہی لوگوں کے لیے اللہ اور مزید عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہاں سے پڑھ رہی ہوں میں، آپ لوگوں کو دکھتا بلکہ وَلَا تَقُولُوا، وَلَا اور نہیں، تَقُولُوا تم کہو، لِمَن اس کے لیے، اس سے، یقتلوا جو مارے جائیں، قتل کیے جائیں، فی میں، سبیلی راستہ، اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اب آسان ترجمہ دیکھیے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں، دیکھیے دو قسم کے شہید ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ ایک شہید، اصل جہاد اور شہید کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، مگر اصل جہاد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صرف اور صرف کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرتے ہوئے مارا جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 شہید جہاں بھی قرآن میں آئے گا اس کا پہلا درجہ وہ کہلائے گا۔ اس کے بعد الگ پورے بہت سے اس کے کیٹیگریز ہیں جس میں شہید کا مرتبہ دوسرے لوگوں کو بھی دیا گیا، مطلب جو پیٹ کے درد سے مرتا ہے یا ڈوب کر مرتا ہے یا اوپر سے گر کر مرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے اب ہم، بلکہ وہ الگ الگ درجات ہیں شہادت کے بھی۔ مگر پہلا درجہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے شہید مارا جائے، وہ ہے اصل شہید۔ پھر اس کے بارے میں بول رہی، یہ جنگ میں جو لوگ مرتے تھے نا تو فزیکلی وہ مر جاتے تھے، مگر ان کی جو زندگی ہوگی آخرت میں، وہ جو ہے سو ایسی زندگی ہوگی جس کا ہم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ بھی آگے بتا دے رہے، اس کا جواب دے دے رہے۔ جو غیر مسلم ہوتے نا وہ لوگ اکثر اس بات سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں جو اللہ کی راہ میں مرے جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں بولنا بولے اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ یہ آیت کو بڑی دلیل بناتے وہ لوگ، مگر آگے کا ٹکڑا نہیں پڑھتے۔ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے معنی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے یہاں پر۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے میری بہنوں کہ انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، وہ
خبر میں جاتا ہے تو وہاں سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اس زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ عالم برزخ بول کر آپ لوگ سنے ہوں گے, جس کے 2 کنارے ہوتے ہیں. سورہ رحمان میں بھی آیا, یاد ہے آپ لوگوں کو, بینہما برزخ لا یبغیان. ان دونوں کے درمیان کون سی؟ وہ میٹھے پانی اور کھارے پانی کے درمیان جو بیچ میں آڑ ہے. برزخ کے معنی پردہ, ایک رکاوٹ. تو جیسے ہی ڈائریکٹ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ آخرت میں اس کا پورا حساب ہوگا نا, تو اس سے پہلے تک اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ وہ پیریڈ کو ہم برزخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پیریڈ کو جس کا ایک کنارہ تو دنیا سے جڑا ہوا ہے جو خبر کہلاتی ہے, اور دوسرا کنارہ آخرت سے جڑا ہوا ہے. یعنی جب قیامت قائم ہوگی, جب تک, یعنی اب تک جو مرے وہ لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک, اب جو بھی مر رہے ہیں اور قیامت قائم ہونے تک بھی جو مریں گے, وہ سب کہاں ہے؟ وہ عالم برزخ میں ہے. پھر اس میں نیک لوگوں کو علیین میں رکھا جائے گا اور برے لوگوں کی روحوں کو سجین میں رکھا جائے گا. پھر انہوں اگر اس میں نیک ہے سوالوں کو خبر کو ایک جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے. پھر یہ بھی سنتے ہیں جو برے بد ہوں گے ان کو خبر کا جہنم کا ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے. تو یہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں غور فکر کرنا ہے کہ جو شہید صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو مارا جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, بلکہ دنیا کی زندگی سے تو اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, مگر وہ آخرت میں اس کو بہت بلند درجہ ملتا ہے, وہ زندہ رہتا ہے. اس کو اب حدیث سے دیکھتے ہیں ہم, کیا ہے شہداء کی زندگی. اس کی تفسیر میں کیا آیا ہے؟ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے. انہیں حیات برزخی حاصل ہے اور وہ وہاں روزیاں پا رہے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں کی طرح دلوں میں ہے, یعنی ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں جس جگہ چاہیں اڑتی پھرتی ہیں, چرتی ہیں, کھاتی ہیں, پیتی ہیں. پھر وہ ان کو خندلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں, یعنی ان کا جو گھر بنایا ہے نا جنت میں وہاں پر آتی ہے. وہ خندلیں کہاں لٹکی ہوئی ہیں؟ عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں. یعنی جو ان کو مرتبہ حاصل ہوا نا اس کا ایک منظر کھینچا گیا ہے اس حدیث میں کہ ان کا درجہ بہت بلند ہے. ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے ہوئے ہیں, مگر اس کو ہم دیکھ سکتے کیا؟ نہیں. وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے, ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے, یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ان کی روحیں وہاں پر ہے. تو یہ شہید, یہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کا مرتبہ ہے, کیونکہ شہادت کا دگنا درجہ پائیں گے. شہیدوں کو اللہ تعالیٰ ان کی بہت عزت کرے گا, ان کے ساتھ بہت کرامت اور مہمان نوازی کرے گا, اس کی بہت عظمت آئی ہے. تو اس کے علاوہ دوسرے طرح جو شہید کے درجے ہیں ان کا بھی الگ مرتبہ ہے, مگر اصل شہید اسی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں بولنا ہے کہ وہی آیت میں اگر ہم سے کوئی کہے کہ تمہاری قرآن کی آیت میں ہی یہ کہا گیا ہے نا, بولے تو بولنا کہ وہ کون سی زندگی گزار رہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرما دے رہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہہ کر. ٹھیک ہے, یہ اس کا پس منظر تھا. اب آگے دیکھیے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایک منٹ, ارے باپ رے, کہاں تھے ہم؟ یہاں.
वबश्शिरी साबिरीन। फिर देखिए वाव और नबलुवन्नकुम, हम जरूर जरूर आजमाएंगे, बिशैइम, किसी चीज से, कौन सी, मिनल खौफी, खौफ के जरिए, वलजूई, भूख के जरिए, और वनक्सिम, और नुकसान देकर, मिनल अमवाली, मालों में, वल अंफुसी, जानों में, व समरात, और फलों में। ये समरुन की जमा समरात है। वबश्शिरी साबिरीन, और खुशखबरी सुना दीजिए सबर करने वालों के लिए। देखिए फिर से पढ़ रही मैं जरा, वलनबलुवन्नकुम, और हम जरूर आजमाएंगे, बिशैइन, किसी चीज में के जरिए, खौफ के जरिए, मिनल खौफी, खौफ से यानी डर, खौफ की माने डर, वलजूई, और भूख के जरिए, वनक्सिम, और नुकसान करके, मिनल अमवाली, मालों में से, वल अंफुसी, जानों में से नुकसान करके, व समराती, और फलों में नुकसान करके। ये वाव का अत्फ ये तीनों पे पड़ेगा, ना मालों में और ना जानों में और फलों में। वबश्शिर साबिरीन, और खुशखबरी सुना दीजिए सबर करने वालों के लिए। आसान तर्जुमा क्या है, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ खौफ देकर, और भूख से, और मालो जान, और फलों के नुकसान से, और आप खुशखबरी सुना दीजिए। देखिए ना, यहाँ पर फिर सबर करने वालों के बारे में आ गया है कि आजमाइश, देखिए मेरी बहनों, जब दुनिया में हम आए हैं तो हमें जरूर जरूर आजमाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने बंदों को आजमाइश जरूर कर लेता है। कैसे कैसे, कभी तरक्की से और भलाई से, और कभी मंजिल और किसी चीज को देकर भी, और किसी चीज को छीन कर भी, भलाई से भी और बुराई से भी। क्योंकि सूरह मुल्क में पढ़ते ना हम रोज, वलनबलुवन्नकुम नहीं, हमने तुम्हें आजमाएंगे यहाँ तक कि हत्ता नालमुल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, यहाँ तक कि हम जान ले तुम में कौन मुजाहिद है, कोशिश करने वाला है, और कौन सबर करने वाला है। ये अल्लाह का तरीका है। अल्लाह ताला देखना चाहता है, जब दुनिया में भेजे तो हमें मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता है। यहाँ पे 4 चीजों का जिक्र किया गया है। क्या है? 4 नहीं 5। पहला खौफ, खौफ के जरिए, यानी जो तबई खौफ है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि डरना गलत है बोले जैसा। अब मूसा अलैहिस्सलाम भी डरे थे ना, डरना इंसान की जिंदगी में है। कोई अंधेरे से डरते हैं, कोई सांप से, बिच्छू से वगैरह से, तो ये डरना जायज है क्योंकि ये तबीयत में है हमारे। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी लाठी से सांप बन जाने से डर गए थे ना, वैसे ही। फिर भूख के जरिए, यानी बहुत लोगों को आजमाया ना अल्लाह ताला ने भूख से जरिए भी। खाना अल्लाह के रसूल के जमाने में तो किसी के घर में किसी कमी, बहुत ही कम ही लोगों के घर में रोज खाना पकता था, रोज चूल्हा चलता था। हजरत आयशा खुद बताती हैं कि मेरे घर में 3 दिन तक कभी चूल्हा नहीं जलता था। तो कैसे सब्र करे होंगे वो लोग। आज हमारे पास एक टाइम अगर नहीं पका तो हम खैर सर पर उठा लेते हैं, हम हमारे बच्चे भी। तो पहले के लोगों का सब्र देखिए, हमारे मुकाबले में वो किस तरह सब्र करते थे। भूख से भी अल्लाह ताला आजमाएगा, और नुकसान से, किन किन चीजों में नुकसान? माल में, जानों में, यानी किसी अपने कारोबार में तरक्की भी होती, कभी नुकसान भी होता। कभी हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हो जाते हैं, वो अल्लाह की अमानत होते हैं और अल्लाह के पास चले जाते हैं। और फलों में, यानी ये फलों का जिक्र शुरू से आ रहा है ना, बागों में, फलों में, कारोबारी चीज है वो, तो उसके जरिए भी अल्लाह ताला हमें आजमाता है। मगर फिर क्या बोल रहे हैं आगे? वबश्शिर साबिरीन, इन नुकसान पर जो सब्र करेगा तो फिर उसके लिए समझ लो फायदा ही फायदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यहाँ खौफ से मुराद अल्लाह का डर भी हो सकता है, समझे ना मेरे बहनों। अल्लाह का डर यानी हर वक्त, असल तकवा किसको बोलते मालूम? पूरी मेहनत से
اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. تقویٰ کے مختلف مفسرین نے معنی بیان کیے ہیں. کسی نے کہا کسی کانٹے دار جھاڑ سے جب کوئی انسان گزرتا ہے تو اپنے آپ کو کس طرح بچاتے ہوئے نکلتا ہے اس جھاڑی سے, اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں. پھر کسی نے کہا اللہ کے ڈر میں پوری محنت لگانا. چلو میں ڈر رہی ہوں اللہ سے, بلکہ جو من میں آئے وہ کر رہے نہیں, بلکہ اپنی جہاں تک ہو سکے پوری محنت لگا کر اللہ کے آزمائش پہ صبر کرنا. بھوک سے مراد کھانے میں کمی, یعنی ہماری روزیوں میں تنگی آ کر, کبھی ہمیں حالات اچھے ہوتے کبھی برے ہوتے, اچھے حالات میں زیادہ خرچ کر کے وہ برے حالات مطلب پورا ختم نہیں کر لینا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہے, اور برے حالات میں ایسے ولولے نہیں کرنا کہ لوگ کو ہمیشہ وہی سمجھے ناشکرے. تو ایسی میانہ روی کی زندگی گزارو بولتے اللہ تعالیٰ کہ ہم کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو سکے. ہر طریقے سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے. دیکھیے ان آیتوں کے ذریعے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہی آتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین, یعنی اللہ تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم میں کون اللہ کی بات اس عامہ حکموں پر صبر کرتا ہے. اسی طرح مالوں میں کمی اور زیادتی کر کر بھی اللہ آزماتا ہے, اور جان کی کمی یعنی بیماریاں دے کر بھی آزماتا ہے, اور کسی کو فوت کر کر بھی آزماتا ہے, چاہے وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو یا ہمارے ماں باپ یا کوئی غیر رشتہ دار کیوں نہ ہو. ان تمام چیزوں میں صبر کرنا ہمارے لیے لازم ہے. کیوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ ہم نے پڑھا نا آگے پہلے ہی, ان اللہ مع الصابرین, اللہ ہے. اس خوشی کی خاطر کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمارا رب ہے, وہ ہمیں کبھی ذلیل و خوار ہونے نہیں دے گا. وہ ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے, اور کس طرح ہماری مدد کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے. چاہے تنگی کے حالات ہو, مصیبت کے حالات ہو. آگے بتا رہے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں نیک لوگ, وہ اب ہم پڑھیں گے. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کی کیا صفت ہوتی ہے, یہ آگے کی آیت میں بتا رہے ہیں. دیکھیے, الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم ان پر مصیبت آتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے ان پر مصیبت, قالوا وہ سب کہتے ہیں, جمع ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں, وانا اور ہم بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. دیکھ رہے نا, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ ان کا کلمہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ دنیا کیا ہے میری بہنوں, فانی ہے. یہاں پر چند دن رہنے کے لیے آئے ہیں, اس کے بعد یہاں سے ہمیں اصل جگہ کی طرف جانا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. دیکھیے میری بہنوں کہ جیسا اگر وہ چاہتا, آخرت کی زندگی لامحدود ہے نا, اس کے لیے بھی یہاں پہ بہت زیادہ کام کر کے تم وہ آخرت کی زندگی کماؤ بولے, مگر یہاں مختصر زندگی دی. اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے, میری امت کی زیادہ سے زیادہ عمر 60 سال یا 70 سال ہوں گی. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے زیادہ جیئیں گے, مگر وہ جینے والے بھی اگر ہدایت پہ ہوں گے تو ان کی زندگی ان کے کام آئے گی. مگر جو نافرمان ہوں گے وہ زیادہ عمر کی جیئیں گے تو کیا ان کی عمر ان کو فائدہ دے گی؟ نہیں نا. تو مختصر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی سہولتیں, اتنی نیکیاں, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, کمانا, رشتہ داری اور دوسرے تمام شادی بیاہ, ہماری کمانے کی چیزیں اور جو بھی چیزیں ہیں, ان چیزوں میں اگر ہم اللہ اور رسول کو اپنا آئیڈیل مان لے کے چلیں گے تو یہ مختصر زندگی ہمیں کہاں پہ کامیاب کرے گی؟ لامحدود زندگی میں.
جہاں پہ ہر قسم کی آرام اور آسائش ہوگی. جیسا میں بولنا چاہ رہی ہوں, 1 مہینے کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے, تو اس کے حساب سے ہم یہاں پہ خرچہ اپنا بنا لیتے نا, کہ یہ اتنی ملتی, اتنے میں ہمارے کو گزارا کرنا ہے. بلکہ اب آخرت کی زندگی بہت زیادہ ہے, تو یہاں پر بھی بہت کام کرنا چاہیے تھا نا ہم کو, بہت سے اعمال, مگر اتنے نہیں رکھے. 50 نمازیں نہیں رکھے, 5 نمازیں رکھے, کیونکہ وہاں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے حساب سے تو 50 نمازیں رکھنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ, مگر ہم پر رحم کر کے کیا کرے, وہ 50 کو 5 میں کنورٹ کر دی. دیکھ رہے نا, عمل مختصر, مگر وہ اللہ رسول کے ہدایت کے مطابق ہوگا تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے, وہ کامیاب لوگ ہوں گے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے گناہوں کو, وضو کرے تو ہاتھ پیر کے گناہ جھڑ جاتے. بولے اللہ کی راہ میں اجتماعات میں جا رہے, جتنے قدم چلو گے اتنے تمہارے لیے نیکیاں ہوں گی. تمہاری ایک ایک نیکی, ان الحسنات یذہبن السیئات, تمہاری نیکی برائی کو مٹاتی جائے گی. درود پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گے, 10 گناہ مٹائے جائیں گے. کیا ہے یہ آفرز؟ یعنی مختصر زندگی میں زیادہ سامان. کتنا رحیم ہے, یہ ایک صفت کافی نہیں ہے؟ الحمدللہ. پھر کیا بولے, وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے, جب بھی ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. حتیٰ کہ آخرت میں اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کوئی چیز گم جاتی تب بھی یہ پڑھتے تھے, چراغ بند ہو جاتا تب بھی یہ پڑھتے تھے, کوئی مصیبت آتی تب بھی یہ پڑھتے تھے. مگر آج کل کوئی مرے تو پڑھ رہے دیکھو, اگر کوئی خالی ٹائم پہ پڑھا پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ. آج تو اتنا نہیں ہے سمجھو, در عام ہو رہی, کیا بولتے, علم عام ہو رہا ہے ہماری انہی کوششوں کے ذریعے. مگر کوئی گاؤں میں جا کے آپ پڑھو, کچھ بھی گم گیا, بچہ گرا, اٹھانے جا کے انا للہ بولتا ہے, یہ کہیں کو پڑھ رہے ہیں, کیوں, یہ مرے تو پڑھنے کے جملے ہیں نا بولتے. حالانکہ اس کے معنی کیا ہے, ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ بولنے سے اللہ خوش ہوتا, اس نقصان میں ہمیں فائدہ دکھاتا پھر, کیونکہ ہم سب اللہ ہی کی طرف سے اور اسی کی طرف ہمیں پھر لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. وہ سب یعنی جو یہ صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں پر, ان کے لیے اللہ کے پاس, اولئک یہی وہ لوگ ہیں, علیہم ان پر, صلوات عنایتیں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی, من ربہم ان کے رب کی طرف سے, ورحمہ اور رحمت, واولئک اور وہ یہی وہ لوگ ہیں, ہم المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں. کیا مانے, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور رحمت ہوگی, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. دیکھ رہے, مل گیا سرٹیفکیٹ. جو اللہ کی راہ میں صبر کرے گا اس کے لیے اللہ تعالی ہدایت مل گئی بول رہے ہیں ان کو. اللہ کے یہاں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, ان پر کبھی رنج و غم نہیں آئے گا. اگر آئے گا بھی تو وہ صبر کریں گے, جس کے بدلے ان کو نیکیاں ملیں گی. پھر سے مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملتا ہے نا بہنوں, وہ کبھی دوسرے اعمال سے نہیں ملتا. وہاں پہ اللہ ہمیں آزماتا. فرسٹ اٹیمپٹ, جو فرسٹ مصیبت آتے ہی ہمارے منہ سے الفاظ نکل دینا, وہ اللہ کو دیکھنا چاہتا. اگر وہ سچے دل سے نکل رہی, کیونکہ ظاہری نکلے تو بھی فائدہ نہیں, دل سے نکلنے والا اللہ دیکھ رہا نا, دل سے نکلے گا. جیسا کہ کوئی بچہ مر گیا, دیکھو ہمارے صحابیت کیسی تھی, کیسی اللہ کی راہ میں ان کی اولاد کو تیار کرتی تھی, اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ. ایک صحابیہ جن کا نام یاد نہیں آ رہا, آئی تھنک خنسا ہے شاید وہ, ان کے 4 بیٹوں کی موت کی خبر ان کو ملی,
تو بھی انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول کیسے ہیں یہ پوچھا انہوں نے. اور آج اگر ہم ایک بیٹے کو ایک بیٹی کو تو تیار کر رہے ہیں, کیا ہم سوچنے کا مقام ہے نہیں ہے. بچے کو ٹائم کھانا نہیں دیا تو ہمارا دل کلیجہ پھٹ جاتا, ٹائم پہ بچی کھانا نہیں کھائی تو. مگر دین کے واسطے ایسی فکر کرتے ہو. اللہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے اللہ. وہ کیسے کلیجے تھے ہوں گا, وہ کیسی تربیت تھی ہوں گی, جو ان ایسی تربیت رہنے سے ہی وہ لوگ آج ہم تک یہ دین پہنچائے نا میری بہنوں. ہمارے علماء, ہمارے محدثین, مفسرین, فقہاء, کیا آج کل کے جیسا 3 ٹائم کھانا کھا کے ان لوگ دین کا کام کرے؟ میں بولی نا, محدثین تو جب ایک حدیث سننے کے لیے کئی دن کا سفر کر کے جاتے تھے اور وہ حدیث سن کر واپس پلٹ جاتے تھے, اترتے بھی نہیں تھے, آرام بھی نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اگر میں وہاں جا کے رکوں گا, کھاؤں گا, پیوں گا, پھروں گا, ایک نئے شہر آیا بلکہ, تو میرا مقصد میں کچھ ملاوٹ آ جائے گی. نہیں, چلو یہاں سے فوراً کوچ کر جاؤ, وہ کام آیا, وہ ہو گیا, پلٹ جاؤ. اللہ اکبر. کتنا اخلاص تھا دیکھیے ان کی زندگیوں میں. کوئی کام دکھاوا نہیں. آج ہم کو کون کتنی تعریف کرتا, ہم اتنا خوش ہوتے, اتنا بھول جاتے ہم. اللہ سامنے تو تعریف کرنا بھی نہیں ہے میری بہنوں, میں تو بول رہی ہوں سامنے تعریف بھی نہیں کرنا بولے اللہ کے رسول, تاکہ وہ ریاکاری انسان کے اندر نہ آئے. بس اللہ یہ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو ہمارے دلوں میں اتار, عمل کرنا آسان کر دیں انشاءاللہ. چلیے یہ جذبہ ہمارا بیکار نہیں جائے گا میری بہنوں. ہم جو سوچ رہے ہیں, ہم فکر کر رہے ہیں, ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر, یہ جذبہ بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں اخلاص نیت عطا کرے اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. آمین آمین. جی. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وما تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. دیکھیے کیا ہے اس آیت میں, بے شک, انا بے شک, صفا ہے اس کا نام, مروہ پہاڑی, من شعائر اللہ اللہ کی نشانیات میں سے ہیں. من سے شعائر نشانیاں, اللہ کی الٹا ترجمہ کرتے. دیکھیے عربی میں ہمیشہ جب اردو میں عربی کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے تو ذرا الٹا جانا پڑتا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے صفا اور مروہ. فمن پس جو حج البیت ارادہ کرے حج کرنے کا خانہ کعبہ کا, بیت مانے خانہ کعبہ, او اعتمرا یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے, فلا جناح تو اس کے لیے حرج نہیں ہے, یعنی کوئی مشکل نہیں ہے, علیہ اس پر, ان یطوفا کہ وہ طواف کرے, بیہما ان دونوں کا. کون؟ یہ صفا مروہ, ان دونوں, دو ہے نا یہ, اس لیے بیہما بلکہ جمع تسنیہ کی صیغہ ہے کہ وہ طواف کرے, بیہما ان دونوں کا, ومن تطوع اور جو نفل ادا کرے, خوشی سے ایکسٹرا طواف کرے, خیرن بہتر ہے اس کے لیے, فإن اللہ بے شک اللہ, شاکر علیم قدردان. شاکر ہمیشہ انسان کے لیے آئے تو شکر گزاری میں آتا, اور اللہ کے لیے آیا تو وہ قدردان ہے, یعنی جو بھی ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں نا اس کا بھرپور اجر دینے والا, ہماری قدر کرنے والا. ہمارے اعمال کا کتنا کرے تم اتنا اچنا نہیں بولتے اللہ تعالیٰ, قدردان بولتے. قدردان یعنی ہماری ہمت افزائی کرنے والا, علیم اور جانتا بھی ہے وہ, کیونکہ ہم جو دل سے کر رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے کریں, علیم وہ جاننے والا ہے. آسان ترجمہ دیکھیے, بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانیات میں سے ہیں, بس جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے, اور جو خوشی سے زیادہ کرے تو نیکی کرے تو اس بے شک اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے. اچھا آپ لوگوں کو تو اس بات میں معلوم ہے صفا مروہ کسے کہتے ہیں جب ہم جی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہاں جی بولیے.
جی ہم حج کرنے کے لیے جاتے نا، وہاں پہ صفا مروہ کا یہ کرنا ہے، مطلب دوڑ لگانا ہے. سعی کرنا ہے، سعی بولتے ہیں. ہاں ان صحیح کرنا دونوں کے درمیان تیز تیز دوڑنے کو سعی کہتے ہیں. جزاک جی. اللہ خیر ممتاز، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. تو آمین. یہ دیکھیے صفا اور مروہ ان دونوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا، آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا میرے خیال سے، فلا جناح علیہ ان یطوف بولے، یعنی کوئی حرج نہیں. مگر ہم نے آج تک یہی سنا جو بھی حج کے لیے جائے، جو بھی عمرہ کے لیے جائے، ان پہ فرض ہے، ضروری ہے وہاں کا طواف نا. یہ لفظ کیوں نہیں استعمال کرے ضروری بلکہ حرج نہیں بولے؟ یعنی یہ اس کا پس منظر پہلے سن لیجئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پہلے زمانے میں بہت سے بت تھے، بت معلوم نا، مٹی کے بت، اور شیاطین رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے تھے. تو اسلام آنے کے بعد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے طواف کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ تو مشہور ہے کہ یہاں پر پہاڑوں پہ بت رہا کرتے تھے، اگر کیونکہ ایک حدیث ہے نا، اگر ہم منت مانگے، اگر ہمیں علم نہ ہو کسی جگہ پہ ہم قربانی دیتے بول کے منت مانگے، مگر جب ہمیں علم آ گیا اور وہ جگہ مشہور ہو گئی غیر اللہ کے نام سے، تو وہاں پہ کیا ہماری منت پوری کرنا ہے یا نہیں، بلکہ صحابی آ کے اللہ کے رسول سے پوچھتے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا وہاں پہ معلوم؟ اگر وہ غیر اللہ کے نام سے ہے، اب مشہور ہو گئی وہ جگہ، تو تم اپنی منت کو مت پوری کرو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. بولے سمجھے آپ لوگ میری بات؟ میں پھر سے دوہراؤں. جی جی. یعنی ایک صحابی بولتے میں نے اسلام لانے سے پہلے منت مانگی تھی فلانے جگہ پر میں قربانی دوں گا، ذبح کروں گا، بلکہ اللہ کے نام پہ، مگر فلانی جگہ، مگر وہ بعد میں وہ جگہ میں قربانی نہیں دے سکا، ابھی میں منت پوری نہیں کر سکا، مگر وہ جگہ کیا مشہور ہو گئی غیر اللہ کے نام سے، وہاں پہ خبر بن گئی یا وہاں پہ مزار بن گیا یا فلاں کچھ بھی ہو گیا، تو کیا میں اب وہاں جا کر قربانی دوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مت پوری کرو اپنی منت. حالانکہ جب منت مانگی جاتی اس کو پوری کرنے کا حکم ہے نا. ہم بولتے نا بھائی ایسا کرے تو میں ایسا کرتی ہوں ویسا کرتی ہوں، بلکہ ہم جو سوچ لیتے نا وہ بول رہی میں. تو نہیں کرنا. بولے کیوں؟ تم اگر وہاں اللہ کے نام سے بھی کرو گے تو دیکھنے والوں کو کیا محسوس ہوگا کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ دیا جا رہا، اور وہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ صفا مروہ تو مشہور ہے اسلام آنے سے پہلے کہ یہاں پہ بت ہوا کرتے تھے، تو یہاں پہ پھر ہم جا کے اگر وہ ایسے عبادت کے بنا لیں گے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ تو اس کے منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، وہ بہت مختصر دور تھا، پتہ نہیں کیا تھا وہاں پہ صحیح بت وہ کیا جاتا تھا وہ کام، مگر جب حاجرہ رضی اللہ عنہا، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو یہ صفا مروہ کی تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ ہم ہر بقرعید میں اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ جو پورا قصہ ہوا اسماعیل علیہ السلام سے، میں نہیں دہراؤں گی اب. تو وہ اس کے بعد سے اللہ کو ان کی یہ صحیح اتنی پسند آئی کہ اس نے قیامت تک کے لیے اس کو سنت قرار دیا. جو بھی حج کے لیے جائے گا، عمرے کے لیے جائے گا، وہاں پر صحیح کرنا لازمی ہے. وہ اب اللہ نے اس کو مٹا دیا ہے. وہ اب آپ لوگوں کو اب میں بولنے سے معلوم ہوا، دیکھو یہ تفسیر میں آیا ہے، مگر آپ لوگ معلوم جانتے تھے کیا وہاں پہ بت رہا کرتے تھے بلکہ نہیں نا؟ یعنی وہ تاریخ مٹ چکی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چند چیزیں ایسے بولے نا کہ جو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں، تو وہ تاریخ ختم ہو گئی. اب یہ چیز ہے، اس کو صفا مروہ کس کے نام سے جانا جاتا؟ ہمارے حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے. تو اس کے لیے اب تم پہ کوئی حرج نہیں، یعنی تمہارا وہ نیکیوں میں لکھا جائے گا، تمہارے لیے گناہ نہیں ہے. بول رہا ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ جی الحمدللہ.
تو صفا مروا کا طواف کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, لازمی ہے. اگر کوئی نہ کرے تو وہ اس کا پورا حج ہو یا عمرہ ہو مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اس کی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے, اس کی ادب و احترام کرنا چاہیے. جیسے مساجد اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو تمہارے لیے لازم ہے ان دونوں کے لیے طواف کرو. اور جو ایکسٹرا طواف کرتے ہیں, جو صحیح کرتے ہیں صرف نفل, جو الحمدللہ طاقتور ہے, انہوں اتنی بڑی جگہ ہے, ہم خالی اتنا ہی عمرے کے ٹچ کر کے گئے کو چلے جانا ایکسٹرا کریں گے تو وہ بھی تمہارے لیے بھلائی ہے, کیونکہ اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بڑا بڑا اجر دے رہا ہے. ابھی بولی نا میں, اللہ ہمارا اتنا قدردان ہے, اتنا شاکر ہے ہم سے, کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بہت زیادہ زیادہ اجر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اسی اجروں کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد, کیسا ہٹاتے اس کو, چلیے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. میں دیکھیے آج زیادہ اپن کو کچھ بھی نہیں ہے, جلدی جلدی ختم کریں گے کیونکہ آلریڈی پہلے ٹائم بہت ہو گیا. بے شک ان الذین, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا, جو ہم نے نازل کیا, من البینات, نشانیوں میں سے, کھلی کھلی نشانیوں میں سے, والہدا, اور ہدایت کو, من بعد, بعد اس کے, ما بیناہ, جس کو ہم نے واضح کر دیا, للناس, لوگوں کے لیے, فی الکتاب, کتاب میں سے. اولئکا, وہ ایسے لوگ ہیں, یلعنہم اللہ, ان پر لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے, لعنت کی گئی, ہم, ان پر, اللہ نے لعنت کی ہے, ان پر اللہ نے, اور لعنت کی ہے ان پر لعنت کرنے والوں نے. یعنی اس کا پس منظر یہ ہے میری بہنوں, کہ جو لوگ اللہ کی آیات, اللہ کے بارے میں معلومات ملنے کے باوجود لوگوں سے چھپاتے ہیں, اپنے دین کو اپنے حد تک محدود کر کے رکھتے ہیں نا, ان کے لیے اس میں زبردست دھمکی آئی ہے. دیکھیے کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں, اس میں عالم لوگ بھی آ جائیں گے, اور وہ لوگ بھی آ جائیں گے جن کو جتنا بھی اپنی طرف سے دین کا علم ہے. صرف عالم یعنی ہم جیسے لوگ نہیں, بلکہ جتنا بھی آپ کو دین کا علم ہے اتنا آپ لوگوں کو پہنچانے کی فکر میں رہنا. یہ یہودی اور نصارہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی, کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تھا نا, مگر انہوں نے چھپایا تھا نا, تو ان کے حق میں بھی یہ دھمکی ہے, اور ہمارے لیے بھی اس میں دھمکی ہے جو اس بات پر عمل نہیں کرتے, یعنی اللہ کی باتیں اور شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں, چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا ہم لوگوں میں سے ہوں, تو وہ لوگ ملعون ہیں. اور سب میں پہلے سن لیجئے, لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت معلوم ہے آپ کو؟ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور. کتنی بڑی بات ہے, صرف جملہ دیکھیے, لعنت. مگر جب اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دور کر دے گا تو ہم ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے میری بہنوں. ہم اپنے آپ میں سوچتے ہیں ہم کتنے گناہگار ہیں, ہم کتنی غلطیاں, ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے, کتنی, کبھی کپڑے پہنتے وقت سیدھا ہاتھ ڈالے ہم اکثر, کبھی ڈالتے کبھی نہیں ڈالتے, کتنی چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں. دعاؤں کا اہتمام لے لیجئے, نماز میں ترجمے سے قرآن سمجھتے ہوئے پڑھنا دیکھ لیجئے, کتنے گناہگار ہیں. اگر اللہ کی یہ رحمت ہی ہے نا کہ ہم کو بچا رہا اللہ تعالیٰ, ورنہ اگر اللہ اپنی رحمت ہم سے ہٹا لے ہم دنیا میں نہیں جی سکتے, پوری دنیا ختم ہو جاتی. کیونکہ اللہ نے جب دنیا کی حقیقت بتائی تو مچھر کے پر کی طرح بتائی نا. اگر اللہ کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر کی بھی اہمیت رکھتا تو کافروں کو ایک گھٹ پانی نہ دیتا. بولے کیوں؟
वो अल्लाह को ही नहीं मानते ना, तो अल्लाह क्यों दे भाई उनको? मगर अल्लाह ने दुनिया में क्या कर दिया, रहमत के जो दर्जे हैं उसमें से एक दर्जा अल्लाह ने रखा और बाकी के तमाम दर्जे अपने पास रखे, मगर वो रहमत ही है जो उसके गुस्से को ढांप ली है। तो अल्लाह की रहमत से दूर होना बहुत बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें हर वक्त अल्लाह से इस्तगफार करते रहना चाहिए कि अल्लाह तू हमें अपनी रहमत में राजिल रख। ये जो बैठे हुए हैं ना, आपको नहीं मालूम आप पे कितनी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही है। इसकी बरकत से हमारी सेहत भी है, हमारी चल रहे फिर रही, ये हमारी देखने की रोशनी है, हमारे सुनने की समाअत है। अगर ये अल्लाह हटा ले तो क्या हम जी सकते? कोई एक रग भाई, अब सर्दियों में हमारे रगा कभी पकड़ लेते, देखो हम कितना तड़प जाते, क्या हम उसका शुक्र अदा कर रहे उस तरीके से? नहीं। जिस तरह इस आलम के लिए जो लोगों में रब की बातें फैलाई हुई हैं, अगर वो चीजें अल्लाह पकड़ने लगे तो हमें हमारा जीना मुश्किल हो जाए। अल्लाह हमें हमेशा अपनी रहमत में रखे और उसकी लानत से दूर रखे हमें। तो और अल्लाह की लानत के अलावा जो लानत करने वाले लोग हैं उन तमाम नेक लोगों की लानत भी उन पर होंगी जो अल्लाह की बातों को छुपाएगा। अगर हक बात को छुपाने वाले तौबा ना कर ले तो वो खबर में कैसे रहेंगे, उनके ऊपर हथौड़े मारे जाएंगे। हजरत बरा बिन आजिब फरमाते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे, आपने फरमाया कि खबर में काफिर की पेशानी पर इस जोर से हथौड़ा मारा जाता है कि तमाम जानदार इसका धमाका सुनते हैं सिवाय जिनो इंस के। सुन रहे ना? फिर वो सब पर लानत भेजते हैं। वो जानवर, इंसान और जिन्नात के वो खबर का अजाब, अगर अल्लाह के रसूल ने कहा ना, अगर खबर का अजाब लोगों को सुना दिया जाता तो वो रोते ज्यादा हंसते कम। उनको लोग अपने मुर्दे को दफनाना भूल जाते अगर खबर का अजाब मालूम होता तो। मगर इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम लोग उसकी आवाज को सुनते हैं और उसकी लानत भेजते हैं जो अल्लाह का नाफरमान है। अल्लाह महफजना मिन बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तो अल्लाह हमें हिफाजत करे इन चीजों से। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनु फौलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करे। और यानी अब तक देखिए इतनी बड़ी बात बताकर फिर हम आपको कैसा रास्ता रखा, देख रहे, ये तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खुला रखकर ना मेरी बहनों, कई करोड़ों मुसलमानों का मुस्तकबिल सेव करे अल्लाह ताला। अगर ऐसा ना होता तो हम कितने गुनाहगार हैं, हम तौबा नहीं करे जैसा, हाँ हो गई ना, अब हमारे तौबा है ना, कुछ है, चलो हम जहन्नम में जाने वाले, चलो नाफरमानी आज करते रहेंगे, सोच लेते थे। मगर करोड़ों लाखों मुसलमानों का मुस्तकबिल सेव कर दिया अल्लाह ताला। कैसा? इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय वो लोगों के जो इतना बड़ा काम भी करे मगर वो सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो वो, और फिर क्या करना है, तौबा के आजमाने ही अपने गुनाह पे शर्मिंदगी और गुनाह ना करने का पक्का इरादा, फिर आगे की जिंदगी ठीक, व अस्लहू और अपनी इस्लाह कर ले, व बय्यनु और वाजे कर ले, यानी मैं पहले गुनाह में था अब मैं बदल चुका हूँ, फौलाइका अतूबु अलैहिम, तो मैं भी उसको माफ करता हूँ, व अना तव्वाबुर रहीम, क्योंकि मैं, कौन बोल रही है? अल्लाह ताला, व अना तव्वाबुर रहीम, मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ और रहम करने वाला हूँ। ठीक है, आगे देखिए, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, व मातू और वो मर गए, व हुम कुफ्फार, इस हाल में कि वो काफिर ही थे, तो उलाइका वो लोग हैं जिन पर अलैहिम उन पर लानतुल्लाहि अल्लाह की लानत है,
वल्मलाइकती और फरिश्तों की लानत है, वन्नासी अजमईन और तमाम लोगों की भी लानत है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह मैं इसीलिए दुआ करो बोलती हूँ, अल्लाह हमको और हमारी औलाद को और उनकी आने वाली औलाद जो क़यामत तक भी आएगी उन तमाम को तौहीद की दौलत पर रख मौला, वरना वो इन लोगों में शुमार होंगे जिन पर लानत की जाएगी। अगर वो दीन से फिर गए, हम नहीं फिरे, हमारी औलाद नहीं फिरी, आने वाली नस्ल फिर गई खुदा ना खास्ता, तो वो भी कहाँ जाएगी? अल्लाह की लानत में जाएगी। और तमाम लोगों की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम जानवरों की लानत उन पर होगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमारी औलाद की भी हिफाजत फरमाए। ठीक है, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। किसमें? वो अजाब में। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अजाब, हरगिज कम नहीं किया जाएगा, हल्का नहीं किया जाएगा, अन्हुम उनसे, अल अजाब अजाब को, वला हुम और ना वो, युनजरून मोहलत दी जाएंगी, और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी कि थोड़ी देर तो रोको ना अजाब को, अब तो जरा हमको सांस लेने दो, बोलेंगे। अगर वो जहन्नम में से लोग आके जहन्नम के दारोगा, मलिक अल मलिक है उनका नाम, उनसे कहेंगे ए दारोगा तुम जरा अल्लाह से सिफारिश करो जी, अजाब को रोको, बल्कि नहीं बर्दाश्त हो रहा हमारे से, बोलते कहते। एक हदीस में आया है, तो वो बोलते नहीं, कैसा क्यों बोलेंगे, तुम दुनिया में अल्लाह को भूल गए, यहाँ तुम्हें अल्लाह भूल गया, अब तुम्हारी मोहलत भी नहीं मिलेगी और ना तुमको तुम्हारे अजाब में कमी होगी। दा युखफ्फफु अन्हुमुल अजाब, उनसे अजाब कम नहीं होगा, वला हुम युनजरू और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। आखिरी आयत देख लीजिए, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुआ, एक मिनट, इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये कितनी प्यारी आयत है, मालूम, मेरे को बहुत पसंद है, मेरा ख्याल से आप सबको भी पसंद होगी। व इलाहुकुम और तुम्हारा माबूद, इलाहु वाहिद एक ही माबूद है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, इल्ला हुआ सिवाय उसके, वही अर्रहमान है, निहायत मेहरबान, और रहीम है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। ये रहमान रहीम के माने तो याद है ना आप लोगों को? सूरह फातिहा में इसकी तफसीर बताई थी मैं आप लोगों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बोलूं, ये एक आयत को अगर हम 1 घंटा भी तफसीर करें ना, खत्म नहीं होता। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की इसकी तफसील बताती हूँ। इसमें अल्लाह की 3 बातें हैं, तौहीद की 3 सिफात का जिक्र करूंगी, शायद आप लोगों को मालूम भी होगा। तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफात। अब बिल्कुल टाइम नहीं है उसका, बहुत ज्यादा तफसीर है इसकी, बहुत प्यारी आयत है ये, इसको हम पूरी निचोड़ के पी लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयार रहिए। जब तक के लिए अल्लाह हम तमाम को खुश रखे, सेहतमंद रखे, हर बीमारी से, आफत से, मुसीबतों से, परेशानियों से और अल्लाह की लानत से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।